نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محترم مشائخ و علماء کرام، اور معتکفین و معتکفات، اور دیگر عظیم القدر مہمانان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج کی رات سے ہم امام ابو عبد الرحمن السلمی، جن کا پورا اسم گرامی ہے امام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب طبقات الصوفیہ، اس کا درس شروع کر رہے ہیں. اور یہ کتاب عام طور پہ طبقات سلمی کے نام سے معروف ہے. اولیاء کرام کے احوال پر اور ان کے ارشادات و فرمودات پر اور ان کے مبارک تذکرے پر مشتمل یہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ تصوف میں لکھی گئی پہلی جامع کتاب ہے. تصوف اور سلوک کی تاریخ میں جتنی کتب بھی تذکرہ اولیاء کے عنوان سے یا تذکرہ اولیاء و صوفیاء کے مضمون سے لکھی گئی ہیں، ان تمام کتب میں اور ان تمام مصنفین نے بلا استثناء طبقات سلمی پر انحصار کیا ہے اور اس سے استناد کیا ہے یا اس سے استفادہ کیا ہے. یا اس پر انحصار کیا ہے. امام ابو عبد الرحمن السلمی 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 412 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. ان کے احوال پر اس وقت میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں نے ایک کتاب ابھی حال ہی میں مکمل کی ہے اور وہ اس وقت کمپوزنگ اور طباعت کے مراحل میں ہے. وہ کتاب میری ان اسانید کے ثبت پر، اسبات پر مشتمل ہے جو جلیل القدر ائمہ تصوف اور ان کی کتب تک میری متصل اسانید ہیں، جو میں نے اپنے شیوخ اور اساتذہ سے پڑھی اور ان کی اجازات لی. اس میں نے ہر صفحے کا اوپر کا حصہ اسناد کے بیان کے لیے رکھا ہے، سند، متصل سند بیان کر دی ہے، اور نیچے اس کے بعد آدھا صفحہ مسلسل ان ائمہ تصوف کے علم حدیث اور علم فقہ اور علوم شریعت میں ان کے مقام اور مرتبہ کے بیان پر مشتمل کر دیا ہے.
اس بات پر تفصیلی گفتگو میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی کروں گا، مگر ائمہ تصوف کا علم حدیث میں مقام کیا ہے، یہ کام ہماری 1000 یا 1200 سال کی علمی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ علماء کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ بہت بڑا ادھار تھا امت کے ذمے اور علماء کے ذمے اور ائمہ اعلام کے ذمے، باوجود اس طرف توجہ کسی کی نہ ہو سکی۔ یعنی جب علم کی بات ہوتی ہے تو خواہ وہ ائمہ اربعہ ہوں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، خواہ وہ ائمہ حدیث ہوں، جب علم کی بات ہوتی ہے تو وہ ان ائمہ کا ذکر آتا ہے جو بطور محدثین یا ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ یا ائمہ تفسیر یا ائمہ عقیدہ اصول اور فروع میں یا علم الکلام میں، علوم ظاہرہ میں اور علوم شرعیہ میں جن کا نام سند ہے، حجت ہے، جو معتبر مصادر ہیں اور اتھارٹیز ہیں، ان پر تمام کتابیں بھی لکھی گئیں اور انہوں نے کن سے روایت کیا، ان سے کنہوں نے روایت کیا اور ان کی متصل اسانید کیا ہیں، سارے کام علم کے باب میں ان مبارک ہستیوں پر ہوتے رہے۔ امام بخاری پر ہوئے، امام مسلم پر ہوئے، امام ابو داؤد پر ہوئے، امام ترمذی پر ہوئے، امام نسائی پر ہوئے، امام ابن ماجہ پر ہوئے، پھر امام عبد الرزاق ان سے پہلے ان پر ہوئے، امام ابن ابی شیبہ پر ہوئے، الغرض جتنے بھی ائمہ، امام بیہقی اور امام طبرانی تک کا زمانہ، پہلی 4 صدیاں جو حدیث کی جلیل القدر مصادر کی تیاری میں صرف ہوئی، کتب حدیث کی تیاری میں، ان کی تصنیف میں، تالیف میں، ترتیب و تدوین میں صرف ہوئی پہلی 4 صدیاں، اور بعد کے محدثین اور علماء اس پہلی 4 صدیوں میں ہونے والے حدیث کے کام پر پھر آگے اعتماد کر کے اور اس سے استنباط و استخراج کر کے اور اس سے استفادہ کر کے پھر آگے کام کو بڑھاتے رہے۔ مگر علم کے باب میں جب ذکر ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے اور ان کے نام ہی کو حجت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث کی بات ہوگی تو کہیں گے امام بخاری کا حوالہ دو، امام مسلم کی بات بتاؤ، امام ترمذی نے کیا کہا، امام طبرانی نے کیا کہا، امام نسائی نے کیا کہا، بیہقی نے کیا کہا، امام عبد الرزاق نے کیا کہا۔ الغرض محدثین کی جب علم کی بات ہوگی تو یا ائمہ حدیث کی بات کریں گے، یا ائمہ تفسیر کی بات کو حجت مانیں گے، یا ائمہ فقہ مذاہب اربع اہل سنت میں یا اہل تشیع میں، فقہ جعفریہ میں، ان کی اپنی اسانید اور اپنے طرق ہیں، ان کے ائمہ اور علماء، ان کی بات ہوگی۔ مگر علم کے باب میں بدقسمتی یہ کہ اہل علم ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کو علم کے باب میں کبھی حجت تسلیم نہیں کرتے رہے۔ ان کو صرف اس اعتبار سے جانا جاتا رہا کہ وہ صاحب زہد تھے، اصحاب زہد تھے، اصحاب ورع تھے، اصحاب تقوی تھے، اصحاب اخلاص تھے، عبادت و ریاضت کرنے والے تھے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب رکھنے والے تھے، کرامات والے تھے، ریاضات والے تھے، مشاہدات والے تھے، مکاشفات والے تھے، احوال رکھتے تھے، مقامات رکھتے تھے۔ ان کا ذکر اس حوالے سے ہوا۔ جتنی کتابیں اولیاء اللہ اور ائمہ تصوف پہ لکھی گئیں وہ کتابیں بھی یا ان کے حالات زندگی پر یا ان کے اقوال پر یا ان کی کرامات پر لکھی گئی، بس۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ جتنی کتابیں تذکرے لکھے گئے
جہاں اولیاء کرام کا ذکر آیا، ائمہ تصوف اور ائمہ سلوک کا ذکر آیا، ان کے حالات زندگی ملیں گے یا ان کے اقوال، فرمودات و ارشادات ملیں گے یا ان کے روحانی مقامات کا ذکر ملے گا اور ان کی کرامات کا ذکر ملے گا؟ میری نظر سے آج کے دن تک 4 صفحے یا 8 صفحے کا بھی کوئی ایک رسالہ، 4-8 صفحے کا بھی رسالہ عرب و عجم کی کسی سمت سے کسی عالم کا لکھا ہوا، کسی زمانے اور کسی صدی میں لکھا ہوا نہیں گزرا جس نے اس پر کام کیا ہو کہ یہ ائمہ تصوف اور ائمہ سلوک و طریقت اور ائمہ معرفت اور ائمہ ولایت صرف صاحبان کشف و کرامت ہی نہیں تھے، بلکہ یہ علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ میں اور علم عقیدہ میں اسی طرح بہت بلند رتبہ اور مقام رکھتے تھے جس طرح دوسری سمت کے جلیل القدر ائمہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ محدثین بھی تھے، یہ فقہا بھی تھے، یہ ائمہ عقیدہ اور علم کلام کے ائمہ بھی تھے، اور علوم شریعت پر بھی ان کو است دسترس اور مہارت تامہ حاصل تھی، اور ان کا کلام علوم شریعہ میں بھی اسی طرح حجت تھا اور حجت ہے جیسے دیگر ائمہ علم کا۔ اس اعتبار سے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پر کام کیا جائے کہ ان کی اسانید حدیث میں کیا ہیں، ان کے شیوخ سب کا تذکرہ ملے گا کہ ان کے شیخ فلاں ہیں، بس تصوف میں ان کے فلاں شیخ ہیں، ان سے فیض لیا، ان سے اجازت لی، ان سے خلافت لی، مگر ان کے کوئی حدیث میں بھی شیوخ تھے یا نہیں، علم فقہ میں بھی کہیں تلمس تھا یا نہیں، علم تفسیر اور علم عقیدہ میں بھی ان کو کوئی تلمس تھا یا نہیں، اور انہوں نے کسی سے روایت بھی کیا یا نہیں، اور ان سے آگے ائمہ اور محدثین نے بھی روایت کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو مکانتہم فی علم الحدیث والفقہ، یعنی علم حدیث، علم فقہ، علم عقیدہ اور علم شریعہ میں ان کا مقام اور منزلت کیا ہے، اس پر کوئی کام آج تک نہ کیا گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو منکرین تصوف ہیں، جو منکرین تصوف ہیں، ان کے ہاتھ ایک شاندار بہانہ مل گیا کہ جب آپ کسی امام تصوف اور امام طریقت اور کسی اکابر اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کی کوئی سند، کوئی کہی ہوئی بات پیش کر دیں تو وہ صرف یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں یہ صوفیاء ہیں، چھوڑیے علماء کی بات بتاؤ، یہ تو صوفیاء ہیں، یہ ان کی بات سند نہیں ہے، ان کی بات سند نہیں ہے۔ سند تو ان کی بات ہے جو علم میں سند اور امام ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے نا پوری؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پوری تاریخ ائمہ تصوف کی علم میں حجت ہونے کے اعتبار سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور ان کا مقام و مرتبہ اوجھل ہو گیا۔ اگر کسی نے حضرت سیدنا بشر بن حارث الحافی، بشر الحافی، ان کا ذکر کیا تو بس بات یہی ختم کر دی کہ یہ تو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا کوئی مجذوب تھا، ننگے پاؤں پھرنے والا ولی تھا۔ ارے اس کی بات شریعت میں کیسے سند ہو سکتی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی بات بتاؤ، ان کا حوالہ دو۔ اور یہ خبر نہ ہوئی کہ امام احمد بن حنبل خود اس ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے بشر حافی کی مجلس میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے، تو وہ کسی جاہل کی مجلس میں جاتے تھے؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ تو یہ پورا گوشہ خالی رہا۔ الحمدللہ تعالی باہر اس قیام کے دوران جو حدیث میں مسلسل کام کر رہا ہوں، اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کا اذن اور توفیق ہو تو تکمیل پذیر ہو جائے۔ وہ 25 سے 30 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے جو جامع السنہ اس کتاب کے نام سے مرتب کر رہا ہوں۔
25 سے 30 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے، کم و بیش 15 سے 20 جلدوں پر مشتمل ہوگا، 15 سے 20 جلدوں پر مشتمل ہوگا۔ لیکن 25-30 ہزار احادیث 15-20 جلدوں میں اس وجہ سے ہیں کہ تمام احادیث مخرج اور محقق ہیں، تحقیق اور تخریج بھی ساتھ کر رہے ہیں، صرف احادیث نہیں دے رہا، تمام مخارج تحقیق کے ساتھ، اور حدیث کا اپنا مقام علم الاسناد میں کیا ہے اس کا بھی ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو ہر کتاب کا آدھا صفحہ تحقیق و تخریج پر خرچ ہوتا ہے۔ تو اس دوران الحمدللہ تعالیٰ کچھ کام کیے، تو آج ان میں سے صرف ایک کام کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، کچھ اسی طرح کے کام اور بھی ہیں، اور وہ کام بھی 1000 سال سے امت کے ذمے ادھار تھے، ان کا ذکر پھر کسی اور رات میں کروں گا، کل رات کر دوں گا، وہ پھر جس رات جو آئیں گے ان کے حصے میں وہ بات آتی رہے گی۔ وہ کچھ کام اور بھی ہیں ادھار، آج اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی شیر خدا سے لقاء اور سماع، محدثین اس کے انکاری رہے ہیں 1000 سال سے، محدثین اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا سماع، مولا علی شیر خدا سے سماع کرنا، حدیث کو ان سے براہ راست لقاء کرنا، سماع کرنا، روایت کرنا ثابت نہیں ہے۔ صوفیاء مانتے ہیں، محدثین نہیں مانتے، اور صوفیاء نہ مانے تو سارے سلاسل کٹ جاتے ہیں، کیونکہ کل سلاسل اور طرق طریقت و سلوک و تصوف وہ سیدنا امام حسن بصری کے ذریعے ہی مولا علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں۔ تو وہ اگر ان کا لقاء اور سماع نہ مانے تو سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو صوفیاء مانتے ہیں مگر ان کے پاس قرائن ہیں، محدثین نہیں مانتے کیونکہ وہ ثبوت روایت کے ذریعے چاہتے ہیں۔ یہ ایک کام تھا، یہ بھی ادھار تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ کام کیا، پوری 1000 سال کی تاریخ میں ایک فرد واحد نے، مگر وہ تشنہ تکمیل تھا، اس پر مزید بہت کام کی ضرورت تھی۔ الحمدللہ وہ کام بھی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے توفیق ہوئی اور ہم نے مکمل کر دیا۔ اور محدثین 1000 سال سے، اس میں امام عسقلانی بھی ہیں، علامہ ذہبی بھی ہیں، خطیب بغدادی بھی ہیں، امام قسطلانی بھی ہیں، علامہ عینی بھی ہیں، آپ جن کا نام لے لیں، جب ایک لفظ بول دیا کہ 1000 سال سے محدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اس کا انکار کرتے ہیں تواتر کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ملاقات اور سماع ثابت نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، ایک موٹی سی بات کہہ دی نا۔ اور صوفیاء مانتے ہیں، وہ قرائن سے مانتے ہیں، قرائن، چونکہ امام حسن بصری پیدا وہیں ہوئے 20 ہجری میں اور 16 سال تک رہے وہیں، قرائن اتنے قوی ہیں کہ نہ ان قرائن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ تمام اسماء اور رجال کی کتب میں بھی درج ہیں، تو قرائن کا تو انکار نہیں کر سکتے، مگر وہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم قرائن پر اپنا اعتماد نہیں رکھتے، ہم روایت کا ثبوت مانگتے، ان کا طریقہ ہے، وہ ہمیشہ ثبوت مانگتے ہیں، سند مانگتے ہیں روایت کے لیے، تب اتصال سند کو قبول کرتے ہیں۔ تو وہ کمی تھی، کام خلیج تھی جو 1000 سال سے چلی آ رہی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے کچھ کام تھوڑا کیا تھا، الحمدللہ تعالی۔ وہ جو احادیث نہیں ملتی تھیں اور کہتے تھے کہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہو، اس کی تفصیل کسی اور روز بتاؤں گا۔ الحمدللہ تعالی 35 احادیث ذخیرہ حدیث میں تلاش کر کے میں نے اپنے رسالے میں مرتب کر دی ہیں، جس میں امام حسن بصری نے براہ راست مولا علی المرتضیٰ سے روایت کیا ہے، نام لے کر۔ الحمدللہ تعالی، الحمدللہ تعالی، الحمدللہ تعالی۔ یہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا سارا صدقہ اور خیرات ہے۔ اور
اس رسالے کا نام رکھا ہے القول القوی، القول القوی فی سماع الحسن عن علی. تو کسی دن اس پر بیان کروں گا. اس طرح کے کئی کام ہیں. ایسا نہ سمجھیں میں 12-14 صدیاں گزر گئی ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں ہوئی تو سارے کام ہو گئے اور ابھی کچھ کرنے والا کام باقی نہیں رہ گیا اور آگے قیامت تک کوئی اور نیا کام نہیں ہوگا. نہیں، بات ایسے علم کے باب میں نہیں ہوتی. ہزارہا کام ابھی ایسے ہیں، ہمارے بعد لوگ آتے رہیں گے، تشنا ہوں گے اور وہ کرنے والے ہوں گے، اور اللہ جس جس کے حصے میں جو توفیق دے گا وہ کرتے رہیں گے. یہ حضور کے دین کی خدمت کا کام ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے. قیامت تک ایسی بات نہیں ہے کہ جو سارے کام جو زمانہ گزر گیا اس میں ہو گئے. تو اگر باقی کوئی کام کرنے کو رہ ہی نہیں گیا تو پھر قیامت ہی تشریف لے آئے. باقی تو صرف بدی ہی کرنے کو رہ گئی ہے اور گناہ ہی کرنے کو رہ گئے ہیں، تو پھر تو قیامت آ جانی چاہیے. بڑے کام ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آنے والے وقتوں میں اللہ کی توفیق ہوتی رہے گی، لوگ کرتے رہیں گے. اور جس دور میں اللہ پاک جس کو جتنا خزانہ، جتنا حصہ اس کے نصیب میں رکھتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے. وہ اس دور میں کام کر کے حضور کی امت کے سپرد کر دیتا ہے، اور ہر دور میں کسی نہ کسی کو کچھ حصہ دیتا رہتا ہے نیا، وہ اس دور میں کر کے امت کو دے دیتا ہے. اور یہ اللہ کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، خواہ قرآن کی تفسیر کا کام ہو یا حدیث کی شرح کا کام ہو. اس لیے جس طرح خدا اور رسول کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح ان کے عطا کردہ علوم و معارف کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہوتے رہیں گے. بس اتنا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے، ان کو سمندروں کے حساب سے دیا گیا. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کے خوشہ چین ہیں، ہمیں قطروں کے حساب سے دیا گیا. بڑوں کو ان کے ظرف کے حساب سے دیا جاتا ہے، چھوٹوں کو ان کے چھوٹے موٹے ظرف کے حساب سے دیا جاتا ہے، مگر وہ دیتا ہر ایک کو رہتا ہے. ما کان عطاء ربک محظورا، فرمایا میرے محبوب تیرے رب کی عطا بند نہیں ہو گئی، وہ تیرے رب کی عطا جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی، وہ ملتی رہے گی. تو الحمدللہ تعالی یہ کام کیا ہے محدثین کے علم حدیث میں صوفیاء کا. اس لیے اس وقت میں پھر اس پر بھی گفتگو نہیں کر رہا، میں اصل طبقات سلمی کے درس کو شروع کر رہا ہوں. اور میں نے امام ابو عبد الرحمن السلمی، جن کو دنیا آج تک صرف صوفی کہتی تھی، طبقات صوفیہ کے نام سے جانتی اور زمرہ صوفیاء میں شمار کرتے تھے اور زمرہ محدثین میں شمار نہیں کرتے تھے. میں نے الحمدللہ تعالی 200 احادیث امام ابو عبد الرحمن سلمی کی اپنی متصل سند کے ساتھ مرفوعاً الی النبی ان کو نقل کر کے کتاب میں جمع کر دی ہے. 200 احادیث جو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی متصل سند کے ساتھ آقا علیہ السلام تک مرفوعاً روایت کی. اب میری بات کو سمجھ گئے نا. اور یہ وہ مقام کے لوگ ہیں کہ ان میں اور امام بخاری اور امام مسلم میں صرف 2 واسطے ہیں، اتنے اونچے درجے کے محدث اور امام ہیں. اور امام بیہقی امام ابو عبد الرحمن سلمی کے شاگرد ہیں. اب بیہقی کو ماننے والے، امام بیہقی شافعی ہیں، محدث ہیں، ان کو ماننے والے سلمی کا انکار کرنے والے، انہیں کیا خبر کہ امام بیہقی جن کو وہ مانتے ہیں اور امام سلمی جن کا وہ انکار کرتے ہیں، بیہقی نے ساری زندگی ان کے سامنے زانوں میں تلمس طے کیا. کیا خبر، کوئی کھول کے دکھاتا تو دنیا کو سمجھ آ جاتی. سنن کبریٰ امام بیہقی کی جگہ جگہ جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہیں، امام سلمی کے نام سے کئی احادیث سنن کبریٰ میں روایت ہوئی. حتیٰ کہ امام حاکم صاحب مستدرک امام سلمی کے زمیل ہیں، کلاس فیلو ہیں.
ان دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر ائمہ حدیث سے حدیث پڑھی ہے۔ اب امام حاکم حدیث کے باب میں سند ہیں اور امام ہیں، حدیث میں بھی اصول حدیث میں بھی امام ہیں، حجت علی الاطلاق امام حاکم صاحب مستدرک حجت علی الاطلاق ہیں۔ اور امام سلمی اور امام حاکم کا تعلق یہ ہے کہ یہ ہم جماعت بھی ہیں حدیث پڑھنے میں، اور امام سلمی امام حاکم کے شاگرد بھی ہیں، ان سے روایت کیا ہے، اور ایک دو حدیثیں امام حاکم نے امام سلمی سے روایت کر کے امام حاکم ان کے شاگرد بھی ہیں، امام سلمی کے، یہ مقام ہے ان کا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ گوشہ دنیا کی نظر سے بہت اوجھل تھا، چونکہ معروف کام ان کا ہمیشہ تصوف میں سلوک میں رہا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ تصوفی کے میدان کے لوگ تھے اور علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں یہ بات تھی، ایک اصطلاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں، بات سمجھنے والی ہے۔ دو قسموں کے علماء ہوتے ہیں، کیا؟ دو قسموں کے علماء، یا علم کے باب میں دو سمجھیں طرح ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کثیر العلم ہونا، کثیر الاطلاع ہونا۔ کیا؟ کثیر العلم اور کثیر الاطلاع ہونا، کہ اس کے پاس علم کی کثرت ہے، علم پر مطلع بے حساب ہے، ایک۔ دوسری قسم ہوتی ہے کثیر الروایت ہونا، کثیر البیان ہونا، علم کی زیادہ روایت کرنے والے علماء، علم کی زیادہ روایت کرنے والے۔ محدثین کثیر الروایت تھے، محدثین کثیر الروایت تھے، اور اولیاء کثیر الاطلاع تھے۔ روایت ان کا شغف نہیں تھا، چونکہ جس کو جو حال مل جاتا ہے تو وہ قال کم کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس کو حال جتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے وہ قال اتنا کم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ طبیعتوں میں فرق تھا۔ بعضوں کی ذمہ داری امت میں یہ تھی کہ علم دین اور علم سنت امت تک پہنچایا جائے، ان کی ذمہ داری یہ تھی، اس لیے اللہ نے انہیں طبعاً کثیر الروایت بنایا، تاکہ ان ائمہ کے ذریعے علم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت امت تک پہنچے، فروغ پائے، منتشر ہو۔ اور بعض لوگوں کو علم اور اطلاع بے پناہ دی، مگر ان کو حال میں جب غلبہ ملا تو تباہ ان کی قال سے دور ہوتی چلی گئی۔ سو یہ زبان اور قلم کے ذریعے امت کی اصلاح کرتے رہے، اور صاحبان حال نظر کے ذریعے اصلاح کرتے رہے۔ جب نظر کے ذریعے اصلاح کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو قال کم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے چونکہ روایت کم کیا تو کم اطلاع لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہیں اطلاع نہ تھی۔ قلیل الاطلاع لوگوں نے یہ سمجھا، وہ لوگ جو خود علم اور اطلاع میں کم ہیں، جن کے پاس علم اور اطلاع کی اپنی کمی ہے، انہوں نے ان کو کثرت روایت میں جب نہیں دیکھا تو سمجھے کہ شاید وہ بھی اطلاع میں کم تھے۔ نہیں، اطلاع بہت تھی، بیان کم تھا۔ وہ چپ رہتے تھے، جانتے سب کچھ تھے، لہذا ان کا ہر قول، ان کا ہر عمل، ان کا ہر فرمان، ان کا ہر فتویٰ مبنی بر علم شریعت تھا، اور وہ حجت تھے۔ میں نے بات آج صرف عمومی کی ہے، خصوصی تفصیلات میں نہیں گیا، چونکہ الگ موضوع ہے، کسی دن کروں گا۔ ممکن ہے اس پر 8-10 نشستیں لگیں اور پھر وہ کیو ٹی وی میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اوپر 8-10 نشستیں لگیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر، چونکہ کام میں نے اتنا مکمل کیا، ان کی کل اسانید حدیث کو جمع کیا، ان کے شیوخ کو جمع کیا، ان کے روات کو جمع کیا، اتنا کام اس پر محنت کی انشاءاللہ کہ یہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج میں نے صرف
آپ کو ایک تصور، بنیادی سا ایک کانسیپٹ واضح کرنے کے لیے عرض کیا ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں، اور اس لیے بہت لوگوں کو جو صوفیاء کا انکار کرتے ہیں ان کی کم علمی ہے، ان کی کم علمی ہے، بے خبری ہے۔ وہ علم اور مطالعہ اور کتب کے سمندروں میں غوطہ زنی نہیں کی، بس وہ کنارے پر ایسے پانی کو چھوتے پھرتے ہیں۔ تھوڑا غوطہ زنی کرنے والے ہوتے تو انکار نہ کرتے۔ تو آج ہم اس جلیل القدر امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات صوفیہ کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ تذکرۃ الاولیاء کے باب میں یہ پہلی جامع کتاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصوف میں یہ پہلی کتاب ہے۔ تصوف کے باب میں یہ پہلی کتاب نہیں ہے۔ تصوف کے باب میں ان سے بہت پہلے بہت کتابیں لکھی جا چکی تھیں، اور تصوف کی کتابیں تصوف کے باب میں اس وقت سے لکھی جانی شروع ہوئی۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے، تصوف اور معرفت پر اس وقت سے کتابیں ائمہ نے اور اکابر نے، اسلاف امت نے لکھنی شروع کی، جب ابھی صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ صحاح ستہ سے بھی پہلے سے تصوف پر لکھا جانا شروع ہوا۔ یہ بھی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تصوف پر لکھنے والوں میں خود امام احمد بن حنبل ہے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں۔ انہوں نے کتاب الزہد لکھی۔ پہلے زمانوں میں تصوف کے لیے الزہد والرقائق یا الزہد والرقاق یہ اصطلاح استعمال ہوتی تھی علمی طور پر کتابوں کے لیے، اور عملی طور پر تزکیہ اور احسان کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ عملاً تصوف کے لیے تزکیہ اور احسان کا لفظ استعمال ہوتا، اور کتب کی دنیا میں زہد و رقائق کے نام سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ تصوف کی ابتدائی کتب ان عنوانات سے۔ تو امام بخاری کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد۔ پھر اسی طرح امام وکیع بن الجراح امام حدیث ہیں، اور یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم یعنی اصحاب ستہ کے رجال میں سے ہیں، اور حدیث میں سند ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الزہد والرقائق، جو امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے ہوئے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں اور ان کے معاصرین میں سے ہیں۔ امام وکیع بن جراح انہوں نے لکھی تھی ان سے بھی پہلے، اور پھر ان سے بھی پہلے امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی تھی کتاب الزہد والرقائق۔ یہ امام عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں، اور امام اعظم کے معاصرین ہیں، امام اعظم کے ہم مجلس ہیں، پھر امام اعظم کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کے مداحین میں سے ہیں، اور ان کا اپنا درجہ امام عبداللہ بن مبارک کا امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ علم الحدیث میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے اونچا لقب، اس سے اونچا علم الحدیث میں کوئی ٹائٹل اور کوئی لقب نہیں ہے۔ جیسے تصوف کی دنیا میں ولایت کے مراتب میں غوث سب سے اونچا ٹائٹل ہے نا، غوث، تو جس کو حدیث کے باب میں امیر المومنین فی الحدیث کہہ دیں، سمجھے وہ علم الحدیث میں غوث کا درجہ رکھتا ہے، سب سے اونچا ٹائٹل ہے۔ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔
دو امیر المومنین فی الحدیث معروف عالم ہوئے بہت پہلے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان الثوری۔ امام عبداللہ بن مبارک بھی صوفی ہیں اور امام سفیان الثوری بھی صوفی ہیں۔ تو جو امیر المومنین فی الحدیث تھے وہ خود صوفیہ تھے۔ تو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد لکھی تھی والرقائق۔ تو تصوف تو سیاستہ کے دور سے بھی بہت پہلے مرتب ہوا، پھر کتابیں چلتی رہیں۔ میں نے تو عرض کیا کہ اولیاء اللہ کے تذکرے کو جمع کرنا اور ان کے احوال کو اور ان کے مقامات کو اور ان کے فرمودات کو اور ان کے اقوال کو اور ان کی تعلیمات کو تذکرے کی شکل میں جمع کرنا، جو بہت سی کتابیں آپ نے سن رکھی ہیں، حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر تصوف کی کتاب میں ایک باب ہوتا ہے تذکرۃ الاولیاء کا۔ تو کشف المحجوب میں بھی تذکرۃ الاولیاء کا ایک باب ہے جس میں آپ اجل اکابر قرون اولیٰ کے اکابر اولیاء اللہ کے احوال لکھتے ہیں، اس میں بھی ہے۔ عوارف المعارف میں بھی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار کی پوری کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص کی تذکرۃ الخواص ہے۔ الغرض جیسے محدثین کے ہاں طبقات المحدثین ہے، میزان الاعتدال ہے، تہذیب التہذیب ہے، التقریب التہذیب ہے، تہذیب الکمال ہے، سیر و اعلام النبلاء ہے، تاریخ بغداد ہے، جیسے یہ ساری کتابیں محدثین کے طبقات میں لکھی گئیں۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر ہے، التاریخ الصغیر ہے، کتاب الضعفاء ہے، کتاب المجروحین ہے۔ اس طرح محدثین جیسے محدثین کے طبقات پہ لکھتے ہیں، ان کے احوال، ان کی سیرتوں پر، ان کے سند ہونے پر، ان کی ثقہ ہونے پر، ان کے مقام و مرتبہ پر، اسماء و رجال کی کتابیں، اس طرح صوفیاء اور اولیاء کے بھی احوال پر کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو تذکرۃ الاولیاء کی طرز کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ تو ہر تصوف کی کتاب میں اس کے ابواب ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، مگر یہ کتاب خاص اول تا آخر اولیاء اللہ کے تذکرے پر ہے، اور یہ کتاب سند کا درجہ رکھتی ہے،